بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من خیر نساءہ، اپنی بیویوں کو اختیار دینا، یعنی جو نکاح کا اختیار شریعت مطہرہ نے مرد کو دیا ہے وہ اس طلاق کا اختیار یا اپنے کو پسند کرنے کا اختیار، یعنی عورت کو یہ کہتا ہے کہ تو ان دونوں میں سے جو چاہے، یہ اختیار مرد کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی، ذکر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ اگر تم دنیا کی زندگی کی زیب و زینت اور اس کی رونق چاہتے ہو تو فتعالین، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ دے دوں اور پھر اس کے بعد تمہیں اچھی طریقے سے میں چھوڑ دوں، رخصت کر دوں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ذکر کی، خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترنا اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اس آیت کی روشنی میں اختیار دیا۔ تو آگے آیت کریمہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، چنانچہ یہی دار آخرت ہی کو پسند کیا، اللہ و رسول کو ہی پسند کیا، فاخترنا اللہ ورسولہ، تو فلم يعد ذلك علينا شيئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کو کوئی چیز شمار نہیں کی۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں اختیار دیا تھا اور اس اختیار کی بنیاد پر ہم نے اختیار کو نہیں اپنایا، بلکہ جو اصل چیز تھی اللہ و رسول انہی کو پسند کیا۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہی رہنے کو پسند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہمیں اپنے نکاح میں باقی رکھا اور کوئی چیز طلاق وغیرہ جیسی کوئی واقع نہیں ہوئی۔ اختیار حضور نے دیا تھا اللہ پاک کے فرمانے سے، اور اس اختیار پر ہم نے عمل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، تو پھر اس کے بعد وہی مسئلہ ہوا جو ہونا تھا، یعنی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے اختیار پسند کیا اور اس طریقے سے ہم آپ کے نکاح میں باقی رہی۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور یہ کہا کہ تو ان دو چیزوں میں سے جو چاہے پسند کرے، تو اگر وہ شوہر کو پسند کرے گی تو ائمہ اربعہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو پسند کرے، شوہر کو اختیار نہ کرے، تو امام مالک کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 طلاق واقع ہوگی۔ آگے اس کے بعد روایت میں ذکر کیا جا رہا ہے لما امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخیر ازواجہ بدأ بی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ پاک نے حکم دیا اور ہمیں اختیار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا فرمائی، اور آپ نے فرمایا انی ذاکر لک امرا فلا علیک الا تعجلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں، فلا علیہ کہ اللہ تعجلی، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جلدی نہ کرو، یعنی جلدی مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جانتے ہی تھے کہ ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقہ، کہ میرے والدین کسی بھی شکل میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا حکم نہیں دیں گے۔ قال ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اجرن عظیمہ تک یہ پوری آیت پڑھی ہے حضرت عائشہ نے۔ قالت فقلت، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ففی ای ھذا استأمر ابوی، کس چیز کے لیے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو مراد یہ ہے کہ فإنی أريد اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں تو اللہ و رسول اور دار آخرت کو ہی چاہتی ہوں، اس لیے کسی شکل میں بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ قال ثم فعل ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، بقیہ ازواج مطہرات نے بھی اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے میں نے کیا تھا۔ دوسری روایتوں میں ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے ازواج مطہرات نے بھی وہی جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہی یہ تمام کی تمام باقی رہی۔ تو اگر آج بھی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح تخیر دے تو آپ کو مسئلہ سن چکے ہیں، اگر عورت شوہری کو پسند کرتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے اختیار پر عمل کرنا چاہتی ہے تو ہمارے نزدیک اس کو طلاق واقع ہوگی، 1 طلاق۔ مالکیہ کے نزدیک 3 ہوتی ہے، شوافی وغیرہ حضرات بھی 1 طلاق رجعی کے قائل ہیں۔ آگے والی روایت حضرت مسروق فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خیرنا رسول اللہ، وہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، بس ہم نے اللہ و رسول کو اختیار کیا۔ فلم یعد ذلک علینا شیئا، یہ ہمارے اوپر کوئی چیز یعنی طلاق میں سے کوئی چیز شمار نہیں ہوئی۔
آگے والی روایت حضرت مسروق فرماتے ہیں سألت عائشہ عن الخیرتی، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اختیار والی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا خیرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم افکان طلاقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، کیا پس یہ طلاق سمجھا جائے گا؟ یعنی استفہام انکاری کہ حضور نے ہمیں اختیار دیا، اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو اس طرح اختیار دے تو نفسی اختیار طلاق نہیں ہوتا ہے، عورت کی پسند کے اوپر ہے۔ تو حضرت عائشہ کا یہ جملہ بھی یہاں یہی کہ حضور نے ہمیں اختیار دیا۔ آگے فرماتے ہیں مسروق فرماتے ہیں ولا ابالی خیرتها واحدۃ ام مئۃ بعد ان تختارنی۔ حضرت مسروق یہ اپنی طرف سے سند مذکور ہی کے اندر یہ عبارت نقل ہے، اس کو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ باب کی دوسری روایت کے راوی مسروق فرماتے ہیں کہ بیوی کے مجھے اختیار دینے کے بعد پھر اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے اس کو ایک مرتبہ اختیار دیا یا 100 مرتبہ، جب میں بیوی کو اختیار دوں اور وہ مجھے پسند کر لے یعنی وہ میرے نکاح ہی میں رہنا چاہے تو اب اس کے بعد چاہے میں نے اس کو 1 مرتبہ اختیار دیا یا 100 مرتبہ، اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ماقبل کی سند کے ساتھ یہ عبارت ملی ہوئی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب بیوی کو اختیار دیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور اس نے وہ اختیار شوہر ہی کے لیے اپنایا تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہو یا 100 مرتبہ ہو، میرے اختیار دینے کے بعد اگر میری بیوی میرے نکاح ہی میں رہتی ہے اس نے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ وہ مجھے پسند کر رہی ہے تو اب میں کتنی مرتبہ اختیار دوں طلاق کوئی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اختیار کر لے تو پھر ہوگی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ آگے اس کے بعد باب اذا قال فارقتك او صرحتك او الخلیۃ او البریۃ او ما عنی به الطلاق فهو على نیته۔ شوہر جب اپنی بیوی کو عربی زبان میں یہ کلمات استعمال کرے، فارقتك فرق جدا ہونا، صرحتك اس کا معنی بھی علیحدہ ہونا، خلیۃ خالی ہونا، بریۃ الگ ہونا، تو خالی ہونا بری ہونا اس کا مطلب بھی شوہر سے تعلق کا ختم ہو جانا، او ما عنی به طلاق ایسا کوئی لفظ کہے جس سے طلاق کی نیت ہو، فهو علی نیتہ تو وہ اس کی نیت کے اوپر ہوگا۔ آپ سن چکے ہیں قدوری کے اندر اور ہدایہ کے اندر طلاق کی 2 قسمیں ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائنہ۔ صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے، کنایہ کے الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے۔ طلاق کا لفظ یہ صریح لفظ ہے، اور اس کے علاوہ بھی احناف کے نزدیک اور کچھ کلمات ہیں جن کو ہم نے صریح کے مفہوم میں لیا ہے، اقتدی، استبرئی، رحیمکی اور انتی واحدۃ۔ یہ 3 جملے ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے بھی اور قدوری کے مصنف نے بھی، امام قدوری نے بھی ان سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہونے کا ذکر کیا ہے، باقی جتنی الفاظ ہیں وہ کنایہ کے ہیں، اس لیے ان سے ایک طلاق بائن ہوگی، اگر 1 کی نیت کی تو 1، 3 کی نیت کی تو 3، لیکن 2 کی نیت کی تو 1 ہی واقع ہوگی، اس لیے کہ الفاظ طلاق کے اندر عدد نہیں ہے۔ تو ہاں شریعت مطہرہ نے طلاق جو ذکر کی ہے 1 یا 3، 2 طلاق بھی واقع ہوتی ہے جب 2 کی نیت کرے تو، لیکن صرف لفظ کو مطلق رکھا اور نیت 1 کی تو 1، اور صراحتاً 2 کا لفظ ذکر کیا تو یقیناً تو 2 ہی واقع ہونے والی۔ یہ کلمات سب کے سب کنایات میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت سے اس کا استدلال کر کے بتلاتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ کلمات موجود ہے، چنانچہ پہلی آیت ذکر فرماتے ہیں وقول اللہ عز وجل وسرحوہن سراحا جمیلا، اور تم ان کو اچھی طریقے سے چھوڑ دو، تصریح فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اسی کو سرحوہن دوسری آیت کریمہ میں فرمایا۔ ایک اور آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں واسرحوہن سراحا جمیلا، یہ ازواج مطہرات سے آپ کے ساتھ گفتگو کا مسئلہ ہے۔ اور وقال فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، تو سرح کا لفظ یہ 3 آیتوں میں استعمال ہوا ہے۔ آگے اس کے بعد او فارقوہن بمعروف، سورہ طلاق میں یہ جملہ موجود ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی قد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقہ، تو یہ اس قسم کے طلاق کے کلمات ہے۔ ائمہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کون سے الفاظ طلاق کے لیے مخصوص ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ایک ہی لفظ طلاق صریح کے لیے مخصوص ہے، لفظ طلاق۔ شافعی کا بھی ایک قول یہی تھا، حنابلہ مالکیہ نے بھی الگ الگ اقوال نقل کیے، لیکن حاصل سب کا یہی معلوم ہوتا ہے۔ البتہ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید میں طلاق صریح کے لیے طلاق، فراق اور صراح، چونکہ یہ تینوں آیتیں قرآن کریم میں موجود ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 کو صریح کے لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فراق اور صریح کو صریح الفاظ میں طلاق، صریح الفاظ طلاق میں شمار نہیں کیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے طلاق کے معنی میں
اس لیے کہ یہ طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح غیر طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے کہہ دیا کہ او ما انیہ بہ کے بعد فہو علی نیتہ، جب اس نے طلاق کی نیت کی تو اب یہ طلاق کے معنی میں مراد ہوں گے، تو صریح الفاظ نہیں ہے، اس سے دونوں معنی ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر طلاق کا لفظ جب بولا جائے گا صریح مفہوم ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے احناف کے نزدیک اور بھی دوسرے 3 کلمات بھی اس طریقے سے اختیار کیے جائیں گے تو اس سے طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے، تدبی استبرئی رحیمکی اور انتی واحدۃ۔ آگے اس کے بعد ہے باب من قال لامرأته انتی علیہ حرام، شوہر اپنی بیوی سے کہے انتی علیہ حرام، یہ ایک جملہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیتہ، اس نے جو نیت کی ہوگی انتی علیہ حرام سے احترام کی نیت کی تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر عورت کو اپنے اوپر حرام کرنے کی نیت کی تو یقیناً اس سے طلاق واقع ہوگی، چونکہ یہ کلمہ اتنا عمومی ہے کہ ایلا ہے، زہار ہے، طلاق بائن ہے، ان تمام کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے اس جملے سے ایلا یا زہار یا ایک طلاق بائن 3 طلاقوں کی نیت کی یا 3 طلاقوں کی نیت کی تو نیت کے اعتبار سے اس کی طلاق واقع ہوگی، 2 کی نیت نہیں ہوگی، 1 ہی واقع ہوگی۔ اور اگر کسی بھی چیز کی نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں متقدمین احناف کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک تو اس کو ایلا کے درجے میں شمار کیا، اس لیے کہ ایلا کی حقیقت اور انتی علیہ حرام کی حقیقت ایک ہی ہے۔ ایلا میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے اوپر 4 مہینے کے لیے حرام کر دیتا ہے ایلا شرعی کے اندر، تو گویا کہ ایک چیز حلال تھی اس کو وہ اپنے اوپر حرام کر رہا تھا، اور یہاں بھی وہی مفہوم ہے انتی علیہ حرام، حلال چیز ہی کو تو حرام کہا جائے گا، جو چیز حرام ہے اس کو انتی علیہ حرام کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال ہی نہیں تھی، اس لیے جو حلال تھی اب اس کو حرام کر رہا ہے، تو یہ یمین کا مفہوم بھی ادا ہو رہا ہے، زہار کا مفہوم بھی ادا ہو رہا ہے۔ زہار میں بھی انتی علیہ کا ظہری امی کہہ کر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے کر ماں جیسے حرام اس طرح یہ بھی حرام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے 1 یا 3 طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق کا مفہوم بھی وہی ہے کہ اس کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر حرمت آتی ہے، اب وہ حرمت 3 طلاق یا 1 طلاق کی جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق آئے گی، لیکن بن وجہ حرمت میں یہ دونوں طلاقیں شامل ہیں، 1 یا 3۔ تو اس لیے متقدمین علماء فرماتے ہیں کہ ایلا ہوگا، کوئی نیت نہیں ہے تو، اور والذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے سے پہلے میں نے صحبت کر لی تو کچھ نہیں، اور اگر نہیں کی تو 4 مہینے پر 1 طلاق واقع ہوگی۔ متاخرین کے نزدیک 1 طلاق بائن واقع ہوگی، اور فتویٰ ہمارے یہاں متاخرین ہی کے قول کے مطابق ہے، اس لیے اب اگر ہمارے یہاں انتی علیہ حرام جملہ کوئی شخص بولے گا تو اس کی بیوی کو 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی، لیکن نیت اس کی ضروری ہے اس لفظ سے۔ شوافی کہتے ہیں کہ اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہوگی، ورنہ پھر یمین اور کفار یمین اس کو دینا ہوگا، قسم کا کفارہ۔ ہمارے یہاں بھی جیسے ایلا ہے، ایلا کے اندر یہی مفہوم ادا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایلا سے تعبیر کیا، ہم نے اس کو یمین سے تعبیر نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدخول بیاہ ہے تو 3 ہوگی، اور شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اور غیر مدخول بیاہ ہے تو شوہر جو نیت کرے گا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ وقال الحسن نیتہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ذکر کیا۔ عامۃً شراح اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کسی کا نام پہلے ذکر کرتے ہیں کسی امام کا تو امام بخاری کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر جہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا قول نقل کرے تابعین تبع تابعین کا تو اس سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہی ہو جو اس امام کی ہے، تو اگرچہ یہاں تو انتی علیہ حرام میں نیت کا اعتبار ہے، اس لیے کہا۔ آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کرتے ہیں بعض اہل علم کا۔ وقال اہل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت علیہ فسموه حراما بالطلاق والفراق۔ کچھ اہل علم نے یہ فرمایا، امام بخاری بعض اہل علم کا قول نقل کرتے ہیں، ان حضرات کی دلیل بھی ہے انتی علیہ حرام سے 3 طلاق واقع ہوتی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کو حرام بالطلاق اور حرام بالفراق کہتے ہیں، تو اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں تو نہیں دی ہے لیکن 3 طلاقوں کا جو اثر ہے نتیجہ انتی علیہ حرام اس کو اپنی زبان سے ادا کیا تو انتی علیہ حرام اس کا تقاضا ہے کہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی ہے، اوپر والا تو نیت کے اوپر ہے اور
کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ مالکیہ کے قول کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تائید کی ہے اور انہوں نے یہ کہا. خیر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی کلمات کے اندر انتی علیہ حرام کے سلسلے کی جو مثالیں ذکر کرتے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے 3 طلاق واقع ہوتی ہے. اذا طلق ثلاثا فقد حرمت علیہ. اہل علم نے فرمایا، امام مالک وغیرہ حضرات نے فرمایا کہ جب 3 طلاق دے گا تو عورت اس پر حرام ہو جائے گی. فسموہ حراما، اس کو حرام کیوں کہا گیا طلاق اور فراق کے ذریعے؟ اس لیے کہ اب یہ گویا کہ حرمت والے مفہوم ہی میں آ رہا ہے. آگے اس کے بعد ولیس ھذا کالذی یحرم الطعام، فرق کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جسے ایک آدمی کھانے کو حرام کرے، یعنی کھانے کا حرام ہونا اور عورت کا حرام ہونا، دونوں چیزیں انسان کے لیے حلال ہے. اب جب وہ اس کے بعد تحریم کر دیتا ہے تو عورت میں تو اثر انداز ہوگی لیکن تحریم طعام مؤثر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ الفاظ یمین سمجھے جائیں گے اور کفار یمین اس پر واجب ہوگا. خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ایک قول ہے فی الحرام یکفر، جب آدمی اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دے تو اس کا کفارہ یعنی گویا کہ یہ قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے قریب نہیں ہوں گا اور اب قریب ہو رہا ہے تو کفارہ اس کو دینا پڑے گا. امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ حاضر طعام علیہ حرام کا اعتبار نہیں ہوگا، کلام لغو سمجھا جائے گا. امام بخاری بھی اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تو 3 طلاقوں کے واقع ہونے کے بعد مطلقہ شوہر کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، جبکہ کھانا حلال کو حرام نہیں، جبکہ کھانا جو حلال ہے اس کو وہ حرام نہیں کہا جاتا. کوئی آدمی کہے حاضر طعام علیہ حرام تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ امام بخاری اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا اس کے لیے حلال تھا، اس نے قسم کے مفہوم میں ادا کیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی لم تحرم ما احل اللہ لک، شہد کے حرام فرمانے پر. اور آگے فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی قسم کو یعنی کفارہ ادا کر دیجئے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آگے آیت میں موجود ہے. آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرا قول نقل کرتے ہیں. لأنہ لا یقال لطعام الحل حرام، حلال کھانے کو حرام نہیں کہا جاتا اور مطلقہ کو حرام کہا جاتا ہے. خیر یہ امام بخاری اور شوافی وغیرہ حضرات مالکیہ کا قول ہے. احناف یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام کہنے سے بھی وہ چیز جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی، اور قرآن کریم نے خود فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. الا ما حرم اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے ایک چیز کو حرام فرمائی کھانے پینے کی، اور قرآن نے اس کو بھی حرمت سے تعبیر کیا. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مطلقہ کو تو حرام کہا جا سکتا ہے، حلال کھانے کو حرام نہیں کہا جاتا. تو لم تحرم ما احل اللہ لک، اگرچہ ما احل آیا ہے لیکن حرام کیا اپنے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو قسم کھائی کہ نہیں کھاؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی جانوروں کے سلسلے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ان دونوں آیتوں سے حلت اور حرمت کا لفظ معلوم ہوتا ہے. احناف کہتے ہیں کہ جب اس طریقے سے کر دیا تو یہ قسم ہوئی، اور قسم ہے تو کفارہ اس پر ضروری ہوگا. وقال فی الطلاق ثلاثا، پہلی یہ روایت تو ہو گئی. آگے اس کے بعد والی روایت ہے کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا جاتا تھا اس آدمی کے متعلق جس نے 3 طلاق دی ہو، تو قال لو طلقت مرة او مرتين فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرني بهذا فإن طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره. یقینی بات ہے کہ 2 طلاقوں کے متعلق تو حکم ایک ہی رہتا ہے. اذا سئل عمن طلق ثلاثا، آپ نے فرمایا کہ لو طلقت مرة او مرتين، ایک یا 2 مرتبہ دی تو رجوع کرنے کا اختیار ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجوع کرنے کا حکم دیا چونکہ میں نے 1 دی تھی. لیکن اگر میں نے 3 دی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رجوع کرنے کا حکم نہ فرماتے بلکہ طلاق واقع کرتے. یہ غیر مقلدین وغیرہ حضرات سے ہم کہتے ہیں کہ اس روایت میں صاف صریح موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک مجلس اور ایک سے زیادہ مجلس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مرتين کا لفظ قرآن نے بھی ذکر فرمایا. تو 3 طلاقوں سے حرمت غلیظہ واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اب اگر کسی نے انتی علیہ حرام کہا تو امام بخاری کا اشارہ شاید یہ ہے مالکیہ کے قول کی طرف کہ یہاں پر بھی جب آدمی اپنی بیوی کو انتی علیہ حرام کہتا ہے تو 3 طلاق ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ 3 طلاق سے ہی حرمت ہوتی ہے، 1 اور 2 سے حرمت نہیں ہوتی ہے. اس طرف اشارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ذکر کی جاتی ہے طلق رجل امرأته فتزوج زوجا غیرہ فطلقها. حضرت رفاق رضی سے طلق رجل امرأته
تہو، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، فتزوجت زوجا غیرہ، ان کے علاوہ عبد الرحمن ابن زبید سے انہوں نے نکاح کیا، فطلقها، پہلے شوہر نے طلاق دی، وکانت معه مثل الہدبۃ، روایت میں حضرت اس عورت نے کپڑے کے ساتھ اشارہ بھی کیا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے صحابی بھی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھیے اس عورت کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ اس طرح کر رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ بیوی شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے جو دلیل بتلانا چاہتی تھی اس کو تمثیل کے ذریعے وہ سمجھا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا. تو مفتی صاحب کے پاس، بڑے بزرگوں کے پاس بھی اگر کوئی استفتاء کے لیے آئے اور کوئی اس طرح کی بات کرے تو یہ معیوب نہ سمجھی جائے، اس لیے کہ وہ مسئلے کا ایک جز بنتا ہے. فلم تصل منہ الی شیء تریدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عورت آئی اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو فرمایا، فلم یقربنی الا حنتا واحدتا، اور یہاں ہے فلم یصل منہ الی شیء تریدہ، مراد صحبت جو چاہتی تھی وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تھی. فلم یلبس ان طلقها، بس تھوڑی دیر نہیں گزری کہ شوہر نے ان کو طلاق دی. بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فقالت، آپس میں اختلاف ہوا ہوگا ان دونوں کے درمیان، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور آ کر انہوں نے عرض کیا، فلم تصل، اچھا، فلم یلبس ان طلقها فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان زوجی طلقنی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، وانی تزوجت زوجا غیرہ، اور پھر میں نے ان کے علاوہ دوسرے شوہر سے شادی کی، 3 اور فدخل بی، انہوں نے مجھ سے صحبت کی، لیکن ولم یکن معه الا مثل الہدبہ، وہی بات پہلے والی، فلم یقربنی الا حنتا واحدتا، یہ آ گیا فلم یقربنی الا حنتا واحدتا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کو عرض کیا کہ کیا لم یتانی الا مرتن، انہوں نے ایک ہی مرتبہ مجھ سے صحبت کی، ولم یصل منی الی شیء، اور کوئی چیز میں نہیں پہنچے. یہی عورت کا پہلے والا جو جملہ تھا اسی کو انہوں نے یہاں لطیف کے رائے میں ادا کر دیا. افاحل لزوجی الاول، جب وہ مجھ سے صحبت نہیں کر سکتے، میری خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا میں پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے حلال نہیں ہوگی. لا تحلین لزوجک الاول حتی یذوق الاخر اسیلتک وتذوق اسیلتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مکمل طور پر یہ جو کچھ ہوا، اس عورت نے مثل الہدبہ کہا، اس سے اشارہ شاید تکمیل کی طرف نہیں کیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرما دیا حتی یذوق الاخر، یعنی تمہارا شوہر، یہ کنایا ہے دونوں جگہ پر جمع سے، تم ان سے صحبت کر لو وہ تم سے صحبت کر لے، تم ان کا شہد چکھ لو وہ تم سے شہد چکھ لے. خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس روایت کے ذریعے یہ ہے کہ 3 طلاق دی تو یہ اپنے شوہر کے نکاح میں سے نکل چکی. انتی علیہ حرام میں بھی یہی مفہوم ادا ہوتا ہے، اس لیے 3 ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ حرام الحرمت کی 2 کیفیتیں ہیں، طلاق رجعی کی بھی ہے، طلاق بائن کی بھی ہے، 1 کی بھی ہے، 3 کی بھی ہے. اس لیے حرمت والی بات شوہر کیا چاہ رہا ہے اس کی نیت پوچھی جائے گی. اگر وہ 3 مراد لے ہی رہا ہے تو پھر ہمارے نزدیک بھی وہی ہوتی ہے. اگر اس نے قصداً و ارادتاً کہا کہ میں نے اس طرح کیا ہے تو احناف، ورنہ تو احناف کا فتویٰ آپ جان ہی چکے ہیں. ہمارے نزدیک اس طریقے کے کلام سے یا تو الا واقع ہوتا ہے، یا ظہار واقع ہوتا ہے، یا 1 طلاق واقع ہوتی ہے، یا 3، لیکن وہ نیت کے اوپر ہے. آگے آیت کریمہ ہے لِتُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، کیوں حلال کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام فرمایا. اچھا، اگلے باب کے اندر امام بخاری نے یہ جو روایت امرأۃ رفاع والی ذکر کی، کچھ حضرات نے کہا کہ روایت میں انتی علیہ حرام تو ہے ہی نہیں، پھر کیا اس روایت کو امام بخاری لائے؟ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ انتی علیہ حرام کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی 3 طلاق کا بھی نتیجہ امام بخاری نے پہلی روایت میں بھی وہی بتلایا عبداللہ ابن عمر کی. اس اعتبار سے یہاں پر بھی یہی مراد ہے. آگے والا باب لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، کیوں حرام ٹھہراتے ہو اس چیز کو؟ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر گئے ہیں تو وہ نفس قول پر گئے ہیں، اس کی تو نفی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو یہ روایتیں ذکر کی اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ الباب سے جو مقصد ہے وہ یہی ہے. اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو نیتو ہے اور امام مالک کا قول وہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں جو رائے ہے وہ امام مالک کی طرف 3 طلاق والا یعنی حرمت والے مفہوم کی طرف اشارہ ہے.
آگے اس کے بعد روایت نقل کی جاتی ہے، حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ انہ اخبر انہ سمع ابن عباس، یعلا ابن حکیم فرماتے ہیں کہ سعید ابن جبیر نے یہ فرمایا کہ انہ اخبرہ، حضرت سعید ابن جبیر نے یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول انہوں نے حضرت ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یقول اذا حرم امرأتہ لیس بشیء، کہ جب آدمی اپنی عورت کو کوئی چیز کہے حرام والا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام فرمائی آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ ابن عباس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے انتی علیہ حرام کہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ امام نسائی نے حضرت انس سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی، حضرت ماریہ قبطیہ کو آپ نے اپنے اوپر حرام فرمایا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا تھا لما تحرم ما احل اللہ، لیس بشیء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ طلاق نہ یمین بلکہ کلام لغو ہوگا، یہ ایک ظاہری عبارت، اور یہ بھی احتمال ہے کہ طلاق مراد ہو یعنی تحریم امراض سے طلاق نہیں ہوگی۔ اس دوسرے احتمال کو ہی علماء نے زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کتاب التفسیر میں یہ عبارت آپ سن چکے ہیں، فی الحرام یکفر، کہ جب کوئی چیز اپنے اوپر حرام کی جائے تو اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ تو اذا حرم الرجل امرأته فانما هي يمين يكفرها، اسماعیلی نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی نقل کی، تو اب یہ مطلب ہوا لیس بشیء کا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام فرمایا تو حضرت ماریہ حرام نہیں ہوئی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفارہ آیا، کفارہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے صحبت کرنا جائز ہوا۔ تب تغی مردات ازواجک واللہ غفور رحیم، ابھی جو میں نے آیت پڑھی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، یہ الفاظ بھی بتلاتے ہیں، اس لیے لما تحرم ما حل اللہ لک، اللہ پاک نے ایک حلال چیز کو حرام کرنے کی نفی تو فرمائی، لیکن ابن عباس جو فرماتے ہیں کہ اذا حرم امرأتہ لیس بشیء، تو طلاق کے سلسلے کی ابن عباس کی یہ گفتگو ہے، شوہر کے اوپر جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انکار نہیں فرما رہے، اس لیے کہ ان کا خود کا جملہ ہم سن چکے ہیں مغازی کے اندر، وہاں آپ نے تفسیر کر کے مغازی میں نے کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں تب تغی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اور یہ جو لما تحرم والی آیت نازل ہوئی اس کے ضمن میں یہی فرمایا تھا۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت عبید ابن عمیر سے انہوں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث عند زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتے تھے، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسْلًا، اور ان کے پاس شہد استعمال فرماتے تھے، فَتَوَاسَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، روایت اس سے پہلے آ چکی ہے اور پھر ابن کثیر میں بھی آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اور حضرت حفصہ نے اس بات پر وصیت کی، مراد یہ ہے کہ مشورہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو گئی کہ جب حضور ہمارے پاس آئے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا ہے، فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، تو جس کے بھی پاس جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، ایک بدبودار گوند آتا ہے گندل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس کو استعمال فرمایا، یہ کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکلت مغافیر فدخل علی احداہما فقالت لہ، ان میں سے ایک کے پاس آپ تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، مراد کچھ حضرات نے فرمایا کہ حضرت حفصہ ہے، فقالت لہ ذلک، ایسا ہی فرمایا، قال لا بل شریبت عسلا عند زینب ابنت جحش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو حضرت زینب کے پاس شہد استعمال کیا ہے، میں نے مغافر کا استعمال نہیں کیا ہے، ولن اعود لہ، اور اب دوبارہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا پینے کے لیے، یہ حضرت حفصہ کو آپ نے فرمایا، تو آیت نازل ہوئی لما تحرم ما حل اللہ لک، اور پھر ان تتوبا الی اللہ، لمبی روایت سن چکی ابن عباس کی کہ ان دونوں سے تتوبہ کے تسمیہ کے صیغے سے کون مراد ہے، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ مراد ہے، اس لیے کہ حضرت حفصہ نے ہی حضرت عائشہ کو اس بات کی اطلاع دی تھی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ سرگوشی فرما رہے تھے، اسی میں لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی۔ آگے اس کے بعد ہے شریبت عسلا ولن اعودہ، اس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی
اور جس میں سرگوشی کا ذکر ہے ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، ان تتوبا میں اسی کی طرف اسی سرگوشی سے اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا تبتغی مرضات ازواجک. آگے بھی یہ روایت آ رہی ہے سن لیجیے. اس روایت میں حضرت حفصہ کا ذکر ہے اور اس کے اندر حضرت حفصہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حضرت زینب کا یہاں ذکر ہے اور اس روایت میں حضرت حفصہ کا ذکر ہے، لیکن زیادہ مناسب محدثین کے نزدیک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کہا گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو نسبت ہے وہ صحیح نہیں ہے. روایتوں میں دونوں ہے لیکن زیادہ تر ترجیح دی ہے علماء کرام نے اسی کی. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المغافیر شبیہ بالسمن یکون فی الرمس فیہ حلاوۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو المغافیر یہ گوند کی طرح ہوتا ہے، یکون فی الرمس ایک درخت کے اندر ہوتا ہے اور وہ درخت ویسے تو میٹھا ہوتا ہے اور اس درخت کے اندر اس کو اونٹ وغیرہ چرتے ہیں اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ تو کروا ہے لیکن اس کا شہد اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک ہلکی قسم کی اس کے اندر سے بدبو آتی تھی. اغفر الرمس اذا ظہر فیہ، اسی کو فرمایا امام بخاری نے مغافیر یہ گوند جو رمس کے درخت کے اندر ظاہر ہو جائے تو اس وقت بولا جاتا ہے اغفر الرمس. واحدها مغفور ویقال مغافیر، مغاسیر بھی اس کو کہا جاتا ہے. خیر یہ تو لغت اس کے لفظ کے اوپر گفتگو کی کہ رمس نام کا ایک درخت ہوتا ہے اور اس کے اندر کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا. کچھ حضرات رمسن را کے کثرے کے ساتھ ہے، وہ ایک درخت ہے، اونٹ وغیرہ اس کو چرتے ہیں اور جس کے اندر یہ مادہ اغفر الرمس ظاہر ہوتا ہے، مراد یہ گوند اس کے اوپر ہوتا ہے. مقفور میں میم امام فرا کے نزدیک زائد ہے اور جمہور کے نزدیک اصل ہے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے. آگے لفظ بھی ایک آپ سن چکے ہیں، جرست نحلۃ العرفوت، نحلہ العرفوت، شہد کی مکھی نے عرفوت کا رس چوسا ہوگا تو اس کے لیے بولا جاتا ہے جرست النحل العسل، مکھی کا شہد کو چاٹنا، اس کو کھینچنا اپنے منہ کے ذریعے. اور عرفوت اس درخت کا نام ہے جس کے گوند کو مغافیر کہا جاتا ہے. یہ اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، حمزن محشی نے بھی اس کو لکھا ہے. آگے اس کے بعد والی روایت نقل کی جاتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الاصل بالحلوہ. یہ راوی کو شک ہے اس لیے حلوہ یا شہد کا لفظ ذکر کیا، میٹھی چیز مرادی سے. وکان اذا انصرف من الاصل دخل علی نسائه، ازواج مطہرات کے پاس اثر کے بعد جاتے تھے. روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جن کی باریاں ہوتی ہے وہ رات کا اس کے تعلق ہوتا ہے، دن سے تو کسی بھی زوجہ کے یہاں جا سکتے ہیں. فیدن من احداهن، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج مطہرات میں کسی کے گھر جاتے تھے، کسی سے قریب ہوتے تھے. فدخل علی حفصہ، جیسے اس روایت میں حفصہ کا ذکر ہے، فاحتبس اکثر مما کان یحتبس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس اس سے زیادہ ٹھہرے جتنا عامةً دوسری عورتوں کے پاس ٹھہرتے تھے. تو فغیرت فسألت عن ذلك، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کے اوپر یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ ٹھہرے تو میری غیرت آئی مجھے. فسألت عن ذلك، میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا احدت لها امرأة من قومها عقدة من اصل، احدت لها امرأة، آپ کی زوجہ محترمہ سے کسی زوجہ نے آپ کو ہدیے کے طور پر دیا. من قومها احدت لها امرأة، اچھا عقدۃ یہ چمڑے کا بنا ہوا اس زمانے میں ایک برتن ہوتا تھا جس کے اندر شہد اور گھی رکھا جاتا تھا، اس اعتبار سے اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا. تو حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے آئے، بہت دیر تک بیٹھے. اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے غیرت آئی، میں نے پوچھا تو معلوم ہوا، یعنی سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جیسے اس روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حفصہ کی قوم میں سے کسی عورت نے حضرت حفصہ کو شہد بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، لیکن ان کا نام معلوم نہیں ہے. امام بخاری یہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لم اقف علی اسمها، کس نے دیا وہ؟ تو احدت لها امرأة من قومها، ان کی قوم کی حضرت حفصہ کی خاندان کی کوئی عورت لائی تھی. عقدۃ، جسے ہمارے یہاں درجی حضرات چھوٹا سا کپا رکھتے ہیں اور اس کے اندر تیل وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے اس زمانے میں چمڑے کا اس طرح بنایا جاتا تھا کپا،
اور اس کے اندر شہد ہوتا تھا اور نکالتے وقت اس میں سے نکالتے تھے تھوڑا تھوڑا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فسقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ شربتن، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ استعمال فرمایا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے ہیلا تیار کیا. فقلت اما واللہ لنحتالہن لہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہیلا کریں گے اور کسی طرح. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی طرف ملایا اور یہ کہا کہ انہ سیدن منکی، تم سے حضور قریب ہوں گے یعنی تمہارے گھر آئیں گے. فاذا دنا منکی فقولی اکلت مغافر، جب اللہ کے نبی تمہارے حجرے میں آئے تو تم اتنا ہی پوچھنا کہ اللہ کے رسول کے آپ نے مغافر استعمال کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ کہیں گے کہ فقول لا، کہ نہیں، تو پھر تم کہنا کہ ما هذه الريح التي اجد، یہ جو بو آ رہی ہے یہ کس کی ہے. تو فإنه سيقول لك، حضرت عائشہ رمز ثنا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ حضور کیا جواب دیں گے، کیا بات کریں گے اور ہمیں کیا جواب دینا ہے. تو پھر حضور کہیں گے کہ حضرت حفصہ کے یہاں میں نے شہد پیا ہے. تو اس وقت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ درست نحلہ العرفود، ابھی جیسے آپ کو میں نے کہا کہ اس کی شہد کی مکھی نے عرفود گون میں سے کچھ چوس لیا ہے. تو اقول ذالک، میں بھی ایسا ہی کہوں گی. وقولی انتی یا صفیہ، اور حضرت صفیہ کو کہا کہ تم بھی ایسا کہنا. قالت تقول سودۃ، اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فواللہ ما هو الا ان قام علی الباب، کہ یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے آئے. فارت ان انادیہ بما امرتنی فرقا منکی، یہ جملہ بھی بہت شاندار ہے. حضرت عائشہ کو حضرت سودا نے فرمایا کہ تمہارے حکم کے در سے وہ بات کہہ دینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئے تو میں کہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ بظاہر یہ ایک ہیلا تھا اور میں یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس طریقے سے کروں، لیکن تمہارا ڈر محسوس ہوا مجھے، اس لیے میں نے حضور کو پوچھ لیا. چنانچہ فلما دنا منہا، حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے کہ حضرت سودا جب حضور ان سے قریب ہوئے تو پوچھا کہ اکلت مغافر، آپ نے فرمایا لا. فرمایا کہ فما دھی، وہی بات جو اس سے پہلا گئی. سقطنی حفصۃ شربت اصل، حضرت حفصہ نے مجھے شہد پلایا. قالت درست نحلہ العرفود فلما دار الیہ، دوسرے دن جب میرے پاس آئے قلت لہ نحو ذلک، میں بھی ایسا ہی کہوں گی. فلما دار، اور پھر حضرت صفیہ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اسی طریقے سے کہے گی. قالت لہ مثل ذلک فلما دار الی حفصہ، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے یہاں تشریف لے گئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی کمین ہوں میں اس میں. اچھا، اب اس کے بعد دوسرے دن حضرت حفصہ کے یہاں تشریف لے گئے. حضرت حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا شہد نہ پلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا لا حاجت لی فیہ، مجھے اس میں ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے استعمال نہیں کرنا ہے. خیر مطلب منع فرمایا. حضرت سودا فرماتی ہے واللہ لقد حرمناہ قلت لا اسکتی، حضرت سودا نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ بہت بڑی چیز ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال فرماتے تھے اور آپ کو ہم نے روک دیا، منعنا ہو. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے پلان میں اب گڑبڑ مت کرو، اس کو چپ رہو تم، ابھی بہتر یہی ہے کہ کھل جائے گا راز، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ راز کھلنے نہ پائے. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اللہ پاک کی طرف سے ساری چیزیں بعد میں کھول دی گئی. باب لا طلاق قبل النکاح، یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو لائے اور آپ سن ہی چکے ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے اپنے اوپر کسی چیز کے حرام کرنے سے، لیکن کفارہ دینا پڑتا ہے. پہلی روایت میں حضرت زینب کے یہاں شہد کا استعمال اور یہاں حضرت حفصہ کا. عموماً محدثین کچھ حضرات نے تو فرمایا کہ تعدد واقعات پر محمول ہے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ حضرت زینب والی روایت کو ہی ترجیح دی گئی ہے. دونوں قصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا کہ دونوں واقعات ذکر کیے. تحریم مرأہ کا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ وہ تو پہلے باب میں آ ہی چکا ہے شہد والا. اچھا، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اسبغ مالکی مسلک کے بڑے عالم ہیں، ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے. ان کے نزدیک تحریم مطلقاً لغو ہے، چاہے تحریم مرأہ ہو چاہے تحریم شراب ہو. لیکن آپ سن چکے ہیں کہ یہاں طلاق نہیں ہوتی ہے، کفارہ تو آتا ہی ہے. باب لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ قائم کیا ہے اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احناف کا رد کر رہے ہیں. علامہ عینی بڑے ناراض ہے، فرماتے ہیں کہ امام بخاری تو کہتے ہیں طلاق نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے. ایک عورت راستے سے چل رہی ہے اور آپ کہہ دو انتی طالقون،
تو چوتلا آپ کا پکڑے گی اور پٹائی کرے گی وہ. خیر بتلانا یہ ہے کہ اگر کسی اجنبیہ کو آپ انتی طالقن کہو تو اس سے آپ کے کہنے سے طلاق نہیں پڑتی ہے. ہمارے دیہاتوں میں پہلے جاہل لوگ ہوتے تھے اور خسر ہی طلاق دیتے تھے. لڑکا طلاق نہیں دیتا تھا, اس کا باپ ہی کہہ دیتا تھا کہ جاؤ ہمارے گھر سے نکل جاؤ, اور وہی طلاق سمجھی جاتی تھی. تو یہ جہالت تھی. لڑکا جب تک اپنی زبان سے نہیں بولے گا, اس کی صراحتاً جب تک بات نہیں ہوگی, وہاں تک طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. خیر یہاں امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی طلاق کو معلق کر رہا ہے نکاح کے اوپر, یا آزادی کو معلق کر رہا ہے مالک ہونے کے اوپر, غلام کو کہہ رہا ہے ان ملکتو کا اگر میں تیرا مالک ہوا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا, فانت حر. تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ابھی تو ہے نہیں, غلام ہے اور یہ مالک ہے نہیں اس کا, جب مالک بنے گا خرید لے گا تو اس کو آزاد کر دینا ہوگا. اسی طریقے سے احناف یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی اجنبیہ کو یہ کہا کہ ان نکحتک فانتی طالقن, اگر میں تجھ سے نکاح کروں گا تو تجھے طلاق ہے, تو نکاح کو طلاق کو معلق کر رہا ہے اپنے شوہر ہونے پر, تو یقیناً شوہر کی طلاق ہوتی ہے. اس لیے عورت پہلے نکاح میں آئے گی, جب نکاح پڑے گا تو یا باندھی ہے تو خرید لیا تو, اور فوراً اس کے بعد پھر اصل تو طلاق کا مسئلہ ہے. اس لیے کسی آزاد عورت سے یا باندھی سے نکاح کیا اور نکاح کرتے ہی ان نکحتک فانتی طالقن, تو نکاح کیا تو اب فانتی طالقن آ گیا. ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے. اس طریقے کی کچھ روایتیں ہیں, کچھ کلمات ہیں جس سے احناف استدلال کر رہے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے رد کے اندر بہت سارے اقوال لا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے کہاں سے طلاق ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے تو ہمارے یہاں بھی طلاق نہیں ہوگی. یا ایھا النبی اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, یہ امام بخاری کا استدلال ہے. اذا نکحتم المؤمنات, پہلے نکاح ہوتا ہے, ثم طلقتموهن, پھر اس کے بعد طلاق ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جعل اللہ الطلاق بعد النکاح, کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے نکاح کو رکھا ہے اور پھر اس کے بعد طلاق کو رکھا ہے. احناف کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے, لیکن قبل النکاح تعلیق کے سلسلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. ملک یا سبب ملک کی طرف جو منسوب کیا جائے, معلق کیا جائے, تو یہ تعلیق صحیح ہوگی یا نہیں. حنفیہ کے نزدیک درست ہے اور نکاح کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. شافعی کے یہاں یہ تعلیق لغو ہے. مالکیہ سے 3 روایتیں ہیں. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 2 روایتیں, ایک ہمارے ساتھ ہے. ان کے اندر سے حاصل یہ نکلا کہ زیادہ تر حضرات کے نزدیک اس طرح طلاق کو معلق کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. احناف کہتے ہیں کہ ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف اس دلیل سے استدلال کیا جا رہا ہے. حنفیہ بھی قائل نہیں ہے, اس لیے کہ اختلاف تعلیق طلاق قبل النکاح میں ہے, طلاق قبل النکاح میں نہیں ہے. علامہ عینی نے جیسے دلیل پیش کی کہ احناف اس کے قائل ہے, ہمارے یہاں بھی اگر ایک آدمی نکاح سے پہلے طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے, اور ان کے نزدیک بھی نہیں ہوگی. چنانچہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ قائم کیا لا طلاق قبل النکاح والا اور آیت کریمہ پیش کی, تو ابن تین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں طلاق واقع نہ ہونے پر, تو لا دلالۃ فیہ. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ یہ روایت لاتے کہ نکاح کو معلق کیا, طلاق کو معلق کیا جائے نکاح کے اوپر, اور وہ معلق کیا ہوا نکاح نہیں معتبر ہے, تب تو امام بخاری کی بات صحیح ہوتی. یہاں اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے. راستے چلتے کسی اجنبیہ کو آپ طلاق دو تو تھوڑی ہونے والی ہے, بیوی بنا کر لاؤ گے اس کے بعد ہی, تو نکاح کرو گے اس کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے. لیکن اگر طلاق کو معلق کرے شادی کے اوپر, یہ عبارت صراحتاً آیت کریمہ میں ایسا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے, تو آپ کی طرف سے کیسے اس کی نفی معتبر ہوگی. اسی لیے ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہے, وہ بھی فرماتے ہیں لیس فیہ دلیل. امام بخاری کی اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ روایت میں تو خبر دی جا رہی ہے نکاح کے بعد طلاق واقع ہوتا ہے. ولا حسر ہناک, فرماتے ہیں کہ اس طریقے کا حسر نہیں ہے. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ امام بخاری جو استدلال کرتے ہیں اور ابن عباس کے قول کو ذکر کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے, راستے چلتے تھوڑی طلاق ہوتی ہے, نکاح کے بعد ہی ہوگی. آگے اس کے بعد دوسری بات نقل کی جاتی ہے, وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. امام بخاری نے اتنے بزرگوں کے نام پیش کر دیے ہمارے سامنے اور ڈرا رہے ہیں ہمیں,
تو اس کا جواب یہی ہے، وہ ابی بکر ابن عبد الرحمن، عبید ابن عبداللہ ابن عتبہ، ابان ابن عثمان، علی ابن حسین، شریح، سعید ابن جبیر، قاسم، سالم، طاؤس، حسن، اکرمہ، عطا، عامر ابن سعد، جابر ابن زید، نافع ابن جبیر، محمد ابن کعب، سلیمان ابن یسار، مجاہد، قاسم ابن عبد الرحمن، عمر ابن حریم اور شعبی انہا لا تطلقو، ہمارا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، علماء کوفہ اگر نام نہ لے سکتے تو علماء کوفہ کہہ دیتے تو ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی طلاق نہیں ہوتی ہے، نکاح سے پہلے طلاق کیسی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے امام بخاری کا جو استدلال ہے وہ جس چیز کے اوپر ہے اس کے ہم بھی قائل ہیں، اور ہم جس کے قائل ہے امام بخاری بھی اور یہ جتنے ائمہ کا انہوں نے ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی بشمول احناف کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر یہ استدلال ہے تو یہ استدلال ناقص ہے، دلیل ان کی مکمل نہیں ہو رہی ہے، اور صرف وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں، تو اتنا تو امام بخاری کہنا نہیں چاہتے، آخر یہ ترجمہ قائم کیا ہے حنافی کے لیے، اس لیے اتنی بات تو ضرور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو کہنا چاہتے ہیں، لیکن جو دلیل لائے ہیں وہ دلیل ان کے لیے مکمل نہیں ہے، یہ دلیلیں تو ہماری بھی ہے، باقی تمام ائمہ کی بھی ہے، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، باب اذا قال علی، ہم نے تو معلق کرنے کی بات کی ہے، کچھ روایتیں بھی ہے جس کو بنیاد بنا کر احناف نے اس طریقے کا ذکر کیا ہے کہ جب طلاق کو معلق کر رہا ہے ان نکحت کی اور نکاح ہوا تو فانتی طالقون، یہ بھی پھر ایک بیان تغییر ہے، بیان تبدیل ہے، کلام کا اگلا حصہ بعد والے حصے سے ملا ہوا ہو تو پورے کلام کا اعتبار ہوتا ہے یا ایک جز کا اعتبار ہوتا ہے، روایتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پورے جز کا اعتبار، اس لیے چاہے ان نکحت کی فانتی طالقون یا انتی طالقون ان نکحت کی، آگے بولے یا پیچھے بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اتنا ضرور کیا ہے کہ طلاق کو معلق کیا ہے نکاح کے اوپر، اور اس طرح کی تعلیقات کا اعتبار شریعت میں ہوتا ہے، اس لیے جب یہ نکاح کر رہا ہے، جیسے ہی نکاح کیا نکحت پایا گیا تو پھر اس کے بعد فوراً طلق بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ ان نکحت کی فانتی طالقون، تو وہ جو جملہ بولا تھا وہ آ جائے گا۔ احناف کے نزدیک اپنی بیوی کے لیے بھی یہی جملہ ہے، ان دخلت الدار فانتی طالقون، وہاں بھی ہم یہی تعبیر کرتے ہیں کہ ان نکحت کی ان دخلت الدار فانتی طالقون، بولا جملہ ابھی اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوئی تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن جب داخل ہوگی ان دخلت الدار فانتی طالقون، تو احناف کہتے ہیں کہ انتی طالقون کا جملہ بولا ہی ہے، لیکن یہ قولاً تو ابھی بولا ہے اور عملاً اثر اس کا ہوگا جس وقت وہ کسی گھر میں داخل ہوگی جس کی شوہر نے اس کو دخول کے اوپر طلاق کو معلق کیا ہے۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوئی، کہا کہ فلانے کے گھر مت جانا، اور ان کے گھر گئی اور کہہ دیا کہ اگر جاؤ گی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، وہ اس گھر میں داخل ہو گئی تو یقیناً اس کو طلاق ہوگی۔ جیسے یہ بیوی کے لیے جملہ ہے، اسی طرح اجنبیہ سے بھی جب یہ گفتگو کرے گا تو ان نکحت کی مالک ہو گیا، اب اس کے بعد اس کا طلاق، مالک یعنی اس کا شوہر بن گیا، تو اب اس کے بعد اس کو طلاق واقع ہوگی۔ باب اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه وذلك في ذات الله عز وجل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں مکرہ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، آگے مکرہ پر مستقل گفتگو آتی ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایسا کہا ہادہ اختی وہو مکرہ، اور اس وقت اس کو اکراہ سے یعنی مجبوراً کہلوایا گیا ہو، فلا شیء علیہ، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو عبارت ذکر کی اور اس کے بعد جو قصہ ذکر کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مکرہ نہیں تھے، مجبور نہیں کیا تھا کہ ایسا بولو، لیکن آپ نے بچاؤ کے لیے اس طرح کر لیا، اس نے مان لیا من وجہ اکراہ ہے، ہادہ اختی آپ نے فرمایا، فلا شیء علیہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں، ہمیں معلوم نہیں ملت ابراہیمی میں کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم لسارۃ ہادہ اختی، یعنی حضرت سارہ کے متعلق بادشاہ سے کہا کہ میری بہن ہے، وذالک فی ذات اللہ عز وجل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی یہ تعویل کیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ آپ کو خوف تھا کہ کافر کسی مومنہ کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ وہ غلط کاری نہ کرے، یہ ان کو بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، امام بخاری نے لفظ لیکن بڑھا دیا مکرہ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اکراہ کے ساتھ یہ جملہ فرمایا ہو، یہ قولاً نہیں ہے، عملاً من وجہ اطلاق اس پر ہو سکتا ہے۔ کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ اگر اس جملے سے کوئی نیت نہیں کی تو حرمت واقع ہوگی اور اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک تحریم ہے اور کفارہ ہوتا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زہار ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد رد کرنا ہے جو اس کو مکرہ سمجھتے ہیں یا اس سے تحریم اور زہار کے وقوع کے قائل ہے. مراد حنفی کی طرف اشارہ ہے تو آگے اکراہ کا لفظ آ ہی رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی ہے، ائمہ کے یہاں بھی نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنی کتاب امام بخاری کا طریقہ استدلال اور استنباط، اس کتاب کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مکرہ والی، سکران والی، مجنون والی آگے صفحے پر یہ ساری طلاقوں کے سلسلے میں گفتگو آ رہی ہے. ہم نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کیوں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہاں پر بھی آگے بہت تفصیل سے کریں گے. جب احناف کے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو ماشاء اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دو دلیل سے کام نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے مقابل بہت بڑے ہیں، اس لیے ان کو ایک دو دلیلوں سے چپ نہیں کر سکتے. خیر واللہ عالم، جو مراد ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن عموماً بخاری شریف میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب احناف کے ساتھ کسی مسئلے کے اندر ائمہ ثلاثہ دوسری طرف ہو اور احناف ایک طرف ہو اور امام بخاری بھی ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہو، تو ایسے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا انداز بدل جاتا ہے. روایتیں بھی کثرت سے لاتے ہیں، استدلال بھی چاہے ناقص ہو چاہے استئناس والا ہو اس کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کے اقوال بھی کثرت سے ذکر کرتے ہیں. خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اعتبار سے جو کچھ فرمائے ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر باب انہوں نے حنفی کے مخالفت کے لیے قائم کیا، لیکن علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ معاذ سعید حوا ان لوگوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا یا احناف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. یقینی بات ہے، آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں بخارا ہی میں بڑے ہوئے اور وہاں پر آپ نے مسائل پڑھے. اب اس کے بعد علم حدیث میں گئے تو علم حدیث کی دنیا کے اندر جانے کے بعد کچھ چیزوں میں آپ کا اختلاف ہوا، لیکن پھر یہاں آ کر مسئلہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا. ان کی مخالفت کرنے والوں نے بھی ان کے ساتھ تھوڑا کچھ زیادتی کا معاملہ کیا. کچھ سب کے لیے نہیں کہتے ہیں، اہل علم کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن عوام الناس کے ہاتھ میں لگام پہنچتی ہے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اہل علم کے کہنے ہی پڑے. کچھ نہ کچھ حضرات تھے جن کی بنیاد پر یہ ہوا اور امام بخاری کو کافی پریشانی لاحق ہوئی، اور خود انہوں نے بھی مسائل ایسے ذکر کیے بخارا میں آ کر. علم حدیث کے وہ آدمی تھے، ان کو فقہ کی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے حدیث شریف کا افشا فرماتے تو شاید اس طرح کی باتیں نہ ہوتی. خیر دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوئی ہے، لیکن اس کا اظہار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس قسم کے مباحث کے ذریعے کر لیا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ حمیدی کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں، ان کی طرف سے بھی احناف کے متعلق کچھ باتیں اس طرح کی ان کو سمجھائی گئی. اس لیے کہ بخاری جو حوالے دیتے ہیں، خطیب بغدادی نے جس کو نقل کیا اور ہمارے غیر مقلدین جس کو ثابتے ہی رہتے ہیں، وہیں پر یہی اسی طرح حمیدی صاحب اور دوسرے حضرات نے نقل کیا. جرح و تعدیل کے سلسلے میں بھی امام صاحب کے متعلق تو مکانۃ ابی حنیفہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالحلیم چشتی تھے جن کا بھی انتقال ہوا. دونوں حضرات علم حدیث میں اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا. بہت اچھی وہ باتیں وہ حدیث شریف میں لاتے ہیں جس سے عام متن دوسرے محدثین کے یہاں وہ چیزیں نہیں ہوتی. برسوں کے مطالعے کے بعد ان دونوں بزرگوں نے بہت اچھی باتیں ذکر فرمائی اور ان کی کتابیں بھی، ان کے مقالات بھی موجود ہیں. حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کی تو ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ مکمل آپ کا پورا حاشیہ ہے، اور اردو میں بھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور علم حدیث میں ان کا مقام، دونوں میں الگ الگ چیزیں ہیں، کچھ قدر اشتراک بھی ہے. اسی طرح مولانا عبدالحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اجالے نافیہ جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے فوائد کو جمع کیا اور بہت شاندار انداز کے اندر اس کو ترتیب دیا. وہ بھی کتابی شکل میں ہے کتب خانے میں ہمارے یہاں. وہ بھی علم حدیث کا، رجال کے سلسلے کا، حدیث کی باتوں کے سلسلے میں عجیب و غریب بہت ساری معلومات ہیں اس کے اندر بھی. خیر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ والسکران والمجنون وامرہما والغلطی والنسیان فی الطلاق والشرک وغیرہ، کچھ حضرات نے والشرک کی بجائے والشک وغیرہ فرمایا اور کچھ نے شرک فرمایا. خیر روایت میں دونوں چیزیں ہیں. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی چیزوں کے متعلق فرماتے ہیں. طلاق فی الاغلاق، اغلاق کے مفہوم کے سلسلے کے اندر اغلاق کا کیا معنی ہے. محدثین کے یہاں کچھ حضرات نے اغلاق کا معنی مجبوری کا بھی کیا ہے اور کچھ حضرات نے جنون کا مراد لیا ہے. لا طلاق، اچھا تو لا طلاق فی الاغلاق، ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے. ابو داؤد کی روایت میں لا طلاق فی الغلاق کا لفظ ہے.
غلاق اور اغلاق ہی مراد ہے، دونوں ایک ہی مفہوم ہے۔ ان کی تفسیر کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ جنون، پاگل پنا مراد ہے، تو آگے مجنون اور اغلاق دونوں ایک ہی ہو گئے۔ اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ نہیں، ایک ساتھ 3 طلاق دینا مراد ہے، 3 طلاقیں دے کر اپنے اوپر طلاق کو بند کر دیتا ہے، تو اغلاق کا معنی بھی غلق بند کرنا بھی ہے، اب کوئی گنجائش نہیں رہی، تو 3 طلاق دینے کو بھی اغلاق کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرات نے اکراہ سے اس کی تشریح کی، اور وہی سب سے زیادہ محدثین کے نزدیک مشہور ہے اکراہ کا معنی، لیکن چونکہ آگے کرہ آ ہی رہا ہے اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ہو جائے گی، دوسرا بھی مستقل ترجمہ اس کے ساتھ قائم کر ہی لیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی طلاق المکرہ کے عنوان سے یہاں ترجمہ قائم کیا۔ کچھ حضرات نے اس کی تفسیر کی ہے اغلاق کے معنی کی کہ غصہ اور غضب کا بھی، یہ بھی معنی کچھ حضرات نے مراد لیا ہے۔ تو اگر غصہ مراد ہے تو غصے کی مختلف شکلیں ہوتی ہے۔ غصے کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کی عقل بالکل زائل ہو جائے اور اس کو اپنی بات کا کوئی شعور باقی نہ رہے، تو ایسی شکل کے اندر بالاتفاق ہمارے یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ دوسری قسم غصے کی شروع کی کیفیت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، بالاتفاق طلاق ہو جاتی ہے تمام ائمہ کے یہاں۔ تیسری قسم وہ ہے جو غصے میں استحکام اور شدت تو آ گئی لیکن عقل بالکل زائل نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی غصے کی وجہ سے نیت کے مطابق کام نہیں کر سکتا۔ اس دوران کوئی زیادتی اگر اس سے سرزد ہو جائے تو چونکہ نیت کے مطابق نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر بعد میں اس کو پشیمانی اور افسوس ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارا اختلاف ہے۔ یہی تیسری قسم ہے جس کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق کا واقع نہ ہونا راجح قرار دیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے یہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ صحیح ہے کہ اغلاق کے مفہوم میں اکراہ، غضب، جنون اور ہر وہ چیز شامل ہے جس کی وجہ سے آدمی کا ہوش اور حواس اور عقل سلامت نہیں رہتی ہے۔ تو اگر اس درجے کی ہے تب تو ہمارے نزدیک بھی طلاق نہیں ہوتی ہے، غصے کی وہ آخری کیفیت جس میں آدمی کا شعور ہی باقی نہ رہے۔ تو اگر اخلاق کا معنی جنون ہے تو مجنون کی تعریف آگے آ رہی ہے اور مجنون کی حکم آ رہا ہے، اور مجنون کا حکم یہی ہے، اور اغلاق میں اگر یعنی پاگل کی طلاق ہمارے یہاں بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اغلاق اکراہ والی ہے تو آگے مسئلہ آ رہا ہے، ہمارے یہاں واقع ہو جاتی ہے اور دیگر ائمہ کے یہاں اکراہ کی شکل میں واقع نہیں ہوتی۔ سکران نشے میں بھی ہمارے یہاں طلاق ہو جاتی ہے، دوسرے ائمہ کے یہاں کچھ شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ کے یہاں نہیں ہوتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک بھی سکران کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ علامہ شامی وغیرہ حضرات نے کچھ چیزیں ذکر بھی فرمائی۔ تو غضب کا تو یہ حال تھا۔ اس کے بعد مجنون اور مکرہ کی طلاق کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ مجنون کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی ہے، مکرہ کی طلاق کے بارے میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے یہاں ہو جاتی ہے، حنفیہ اکیلے نہیں ہے، امام شعبی، قتادہ، ابراہیم نخعی، سعید ابن جبیر، یہ چاروں کے چاروں حضرات اس درجے کے ہیں تابعین میں سے، اور اکابر تابعین میں سے ہے، ابراہیم نخعی ہے، قتادہ ہے، سعید ابن جبیر ہے اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے نزدیک مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ بھی بتلاتی ہے کہ اکراہ کی وجہ سے صرف رضا فوت ہوتی ہے، اختیار فوت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک نسبت کی جاتی ہے کہ اکراہ کی بنیاد پر ان کے یہاں طلاق نہیں ہوتی ہے، آگے اس پر بھی گفتگو آئے گی۔ سکران کے سلسلے میں بھی گفتگو آگے آئے گی۔ حنفیہ میں سے امام کرخی اور امام طحاوی نے سکران کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا، اکراہ کے سلسلے میں نہیں، سکران کے سلسلے میں ہمارے یہاں امام طحاوی کا بھی یہ قول ہے۔ یہ حضرات اپنی مختلف دلیلیں کرتے ہیں، ان دلیلوں کی بنیاد کے اوپر وہ حضرات اس طلاق کو یہ کہہ رہے ہیں، اکراہ والی بات کر رہا ہوں کہ اکراہ کی شکل کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اکراہ طلب کر لیا گیا ہے۔ لیکن ابراہیم نخعی، سعید ابن جبیر وغیرہ کی طرف سے دلیل کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو طلاق پر مجبور کیا اور اس سے طلاق حاصل کی۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا تو آپ نے اس طلاق کو صحیح قرار دیا۔ عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن عبدالعزیز سے بھی اس طرح کے آثار منقول ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مکرہ کی طلاق، اور چونکہ یہ معاملہ حلال اور حرام کا ہے اور زندگی بھر شوہر اور بیوی ساتھ میں رہیں گے اور ایسے موقع کے اوپر اولاد کا بھی تولد ہوگا، اس لیے دونوں بھی قریب نہیں ہو سکتے، اور اگر قریب ہو گئے نہ اولاد کا مسئلہ آیا تو وہ بھی ایک قسم کا مسئلہ بنے گا۔ اس نسبت سے کچھ علماء نے یہی فرمایا کہ اکراہ کی شکل میں جب اس طرح کا اختلاف ہے ائمہ تابعین کے درمیان تو بہتر یہ ہے اس مسئلے کا تعلق
کچھ روایتیں بھی ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہے، اس پر ان حضرات کی طرف سے اشکالات بھی کیے جاتے ہیں، جیسے یہ روایت اور اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ اکراہ کی وجہ سے اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اکراہ میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو پھر جب اتنی بڑی چیز ہے تو طلاق تو کلمہ کفر سے کم درجے والی ہے، تو اس کا بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ یہ ان حضرات کی دلیلیں ہیں۔ اکراہ کے سلسلے میں میرا اپنا کتاب و سنت کی روشنی اور دلائل کے اعتبار سے مسئلہ شک والا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اکراہ کی شکل میں عصر حاضر کے اندر جب کبھی کبھار گفتگو ہوتی ہے غیر یہ مسلم پرسن اللہ کے عنوان سے غیر مسلمین سے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو مجبور کیا تو بھی طلاق ہو جائے گی، تو یہ ایک ایسی شکل بنتی ہے جس کا جواب بظاہر ہم نہیں دے پاتے۔ اب احناف یہ کہتے ہیں کہ اکراہ کی وجہ سے صرف رضا فوت ہوتی ہے، اختیار فوت نہیں ہوتا ہے۔ یہ چکر پرانے زمانے کے علماء نے یہ چیز ذکر کی تھی، عصر حاضر کے ذہن اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ رضا فوت ہوتی ہے آپ کی لیکن اختیار فوت نہیں ہوتا، تو اختیار بھی تو فوت ہو رہا ہے، اس لیے کہ سامنے والا بندوق لے کر کھڑا ہے، مجبور کر رہا ہے آپ کو، اور نہیں دو گے تو یہ کریں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اس لیے اکراہ کے مسئلے کے سلسلے میں باقی دوسرے جتنے ہیں، سکران کا مسئلہ ہے، غلطی اور نسیان کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی میں مطمئن ہوں، لیکن یہ اکراہ کے مسئلے کے اندر دلائل کی اتنی فراوانی مضبوط نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اگرچہ دلیلیں پیش کی ہے، اس لیے نفی بھی نہیں کر رہے ہیں، اور لیکن جو شکل بنتی ہے تو ایسے موقع پر احناف کی یعنی جب پرسن اللہ کے سلسلے میں غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دو یا وہ اسلام کے نظام طلاق کے اوپر اشکال کریں اور وہ اکراہ والے مسئلے کو لے آئے، تو ایسے موقع پر اگر وہ اسلام پر اشکال کرتا ہے تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے یہاں ائمہ میں اختلاف ہے، کچھ حضرات مکرہ کی طلاق کو واقع کرتے ہیں اور کچھ حضرات مکرہ کی طلاق کو واقع نہیں بھی کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے میں شک والی چیز ہے۔ اور ہمارے یہاں حسب نسب کا تعلق اولاد سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف حسب نسب کا نہیں، اس کے بعد ان اولاد سے دوسروں کی جو شادی وغیرہ کا مسئلہ آئے گا اس میں بھی حرمت وغیرہ آتی ہے، محرم مرد اور محرم عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمارے یہاں اکراہ کے مسئلے کو اصل صرف نہیں دیکھنا ہے، اکراہ کے بعد کے جو نتائج ہیں ان کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ اب بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے میں جب شک ہو گیا کہ اس آدمی نے زبان سے کلمہ کہہ دیا ہے طلاق کا، اور اب ہم یہ کہیں کہ اس کی طلاق کو کل عدم قرار دے، تو جو حضرات مانتے ہیں ان کے نزدیک نہیں ہوتی ہے لیکن دوسرے حضرات کے یہاں ہوتی ہے، اس لیے ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں آپس میں جب بات ہو، کوئی حنفی اگر اس کو مجبور کیا گیا اور وہ استفتاء لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ یہی کہیں گے کہ بھئی طلاق ہو جاتی ہے، جب تم آپس میں اپنی رضامندی سے دے دیتے ہو یا غصے میں طلاق دے دیتے ہو وہ ہوتی ہے، تو اکراہ کی شکل میں بھی تم اپنی زبان سے سامنے والے نے کہلوایا لیکن تم بول رہے ہو، اور شک والی بات اب ہو گئی ہے کہ شوہر کی زبان سے نکلا ہے، اب رضا فوت ہوئی ہے کہ اختیار فوت ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر، اس اعتبار سے تو حنفیوں کے درمیان تو آپس میں اس مسئلے پر یہ گفتگو کی جائے گی، لیکن اس قسم کے مسائل میں پھر اگر ہم اکراہ کی طلاق واقع کرنے کی یہ دلیلیں دیں تو یہ اختلافی مسائل ہے ائمہ کے درمیان، اور چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے ائمہ اکابر تابعین ہیں، یہ تمام حضرات وہی ہے کہ شک کی بنیاد کے اوپر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب زبان سے طلاق نکل گئی ہے شوہر کی، اب وہ اکراہ اور عدم اکراہ کی چکر میں ہم پڑے لیکن دل میں وسوسہ اور شک باقی رہتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو طلاق ہی واقع قرار دی جائے۔ احناف بھی اسی طرح کی دلیل فرمانے ہیں اور دیگر ائمہ نے جو چیزیں ذکر کی انہوں نے بھی اسی بنیاد کے اوپر ذکر کیا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اس کے بعد طلاق سکران کا، نشے کی حالت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اغلاق میں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اسی طریقے سے اکراہ میں بھی نہیں ہے، اگر اغلاق کا معنی غصہ ہے تو، اور اگر اغلاق کا معنی اکراہ ہی ہے تب تو دونوں کا ایک مفہوم ہو گیا۔ سکران نشے کی طلاق امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کا اصح قول بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ امام احمد کا اور امام شافعی کی ایک دوسری روایت، امام احمد کا مشہور قول اور امام شافعی کی ایک دوسری روایت ہے کہ سکران کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اور عام متن یہی اب ان کے یہاں مشہور ہے۔ احناف میں سے امام قرطی اور امام طحاوی نے اس کو اختیار کیا ہے کہ نشے کی حالت میں اس نے طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ہمیں اطمینان ہے اس لیے کہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے وہ نشہ لے رہا ہے، اگرچہ یہ مسئلہ بھی جاہلوں کی طرف سے جب شراب پی لی جاتی ہے اور عموماً
وہ بیچارہ شرابی بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور ایسے موقع پر مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ کئی سال پہلے، آج سے 30-32 سال پہلے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کینٹین کے پاس، اور حضرت مولانا عبدالحنان صاحب، شیخ الحدیث صاحب، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ شراب کی حالت میں طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو، اب اس کے بعد مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شیخ الحدیث صاحب تھے، انہوں نے کہا تو یہی، اور مفتی احمد صاحب بھی شاید تھے، تو انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہو جاتی ہے ہمارے یہاں۔ ان کے جانے کے بعد مولانا عبدالحنان صاحب نے فرمایا نشے کی اس طلاق کے سلسلے میں کہ بھئی ذرا اس میں سوچا جائے۔ میں نے کہا کہ امام کرکی اور امام طحاوی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، میں نے ان دونوں بزرگوں کو یہ ذکر کیا تھا، تو انہوں نے کہا مولانا عبدالحنان صاحب نے شیخ صاحب سے کہ اب کی مرتبہ جب اسلامی فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہو تو اس کے اندر آپ کو اس کو رکھنا ہے۔ خیر، سکران کی طلاق والا مسئلہ بھی اس کے بعد آ گیا، اور کافی اس کے اندر بھی ہنگامہ آرائی کا مسئلہ ہوا۔ ہمارے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے، عمومی رجحان ہمارا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو یہاں لے آئے ہیں، اور اس لیے کہ وہ اتنی مدہوشی کے عالم میں کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہہ لیں کہ اپنے اختیار سے پتہ نہیں ہے۔ جب ہمارے یہاں اکراہ والے کی ہوتی ہے تو سکران کی کیوں نہ ہو؟ امام طحاوی فرماتے کہ ماتوہ کی طلاق بالاتفاق واقع نہیں ہوتی، سکران بھی سکر اور نشے کی وجہ سے ماتوہ ہوتا ہے، اس کو ماتوہ کے حکم میں امام طحاوی نے گنا ہے، جس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ آج کل ڈپریشن کی وجہ سے اور سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ حقیقت میں اس کو ڈپریشن ہے یا اس نے بغیر ڈپریشن کے طلاق دی ہے۔ ایک صاحب اس طرح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور یہ کہا کہ ایک شخص کو اس طریقے سے ہے، ڈپریشن ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ ایک مفتی صاحب کے پاس پہلے وہ گئے تھے اور ان کو پوچھا تھا، تو انہوں نے صرف نشہ ہونے، یہ ڈپریشن، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیمار ہے اور شوگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شوگر کی وجہ سے کبھی اپنی بیوی کو، ان کی زبان سے یہ جملے نکلے طلاق کے، تو اس کا نشہ تھا، یعنی بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر مدہوشی طاری ہو گئی، اور اس بنیاد پہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ تو ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا، یعنی کوئی حرج نہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے بڑے مفتی احمد صاحب دیولا کے پاس وہ آئے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے بات کی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا سوال لے کے جائیے۔ اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن ان کے صاحبزادے آئے، بمبئی میں رہتے تھے، اور انہوں نے آ کر مفتی صاحب سے کہا کہ ہمارے والد نے ہماری والدہ کو قصداً و ارادتاً طلاق دی ہے، ان کو شوگر ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن شوگر میں والدہ کے نام کیوں گھر نہیں کر دیا انہوں نے، یعنی شوگر میں اگر یہ تھے تو یہ کیوں نہیں کیا، طلاق کے الفاظ ہی کیوں بولے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے ماں باپ کے درمیان، ہمارے والد اور والدہ کے درمیان اختلاف چلتا آ رہا تھا، اس موقع پر انہوں نے یہ استعمال کر لیا۔ اب لیکن ہے خطرے والی چیز کہ حقیقت میں ایسا کیا ہے یا اولاد کچھ اور چاہتی ہے، تو اس طرح کے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب بیمار ہے سائیکولوجیکل، اور ان کی زبان سے کچھ اس قسم کے کلمات نکل گئے، تو اب وہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ بار بار پوچھنا خود دلیل ہے کہ وہ ماتوہی کی درجے میں نظر آ رہے ہیں، ایک چیز پوچھی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی چیز پوچھیں۔ جو لوگ سائیکولوجیکل مریض ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان پر وہ سوچ و فکر کا ایک گویا کہ ابال آتا ہے، اور وہی چیز آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر یاد آیا، پھر پوچھتے ہیں۔ تو ایک دن میں مجھے 8-9 مرتبہ فتویٰ پوچھا، میں نے کہا یہ 8 مرتبہ پوچھنا ہی دلیل ہے کہ یا تو آپ ماتو ہو، یا پھر یہ کہ آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ماتوہ بنا رہے ہو۔ اس لیے آپ اپنے قریب میں جو مفتی حضرات رہتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لیجیے، وہ جو آپ کو فتویٰ دے آپ کی کیفیت دیکھ کر، میں دور سے آپ کی کیفیت دیکھے بغیر آپ کو حکم نہیں لگا سکتا ہوں۔ تو ماتوہ کے ضمن میں بہت سے لوگ چر کھاتے ہیں، مجنون کے ضمن میں بہت سے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو اور اسی طریقے سے مجنون کے سلسلے میں بھی یہی، وہ امرہما، کیا ایک ہے ان کا معاملہ، ایک ہے یا کیا ہے، مختلف ہی ہے۔ والغلطی والنسیان فی الطلاق والشرک وغیرہ، اسی طریقے سے غلطی سے اور نسیان سے اس میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی، حنفیہ کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ حنفیہ کی مشہور دلیل روایت آپ سن چکے ہیں، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ۔ جمہور حضرت ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور نسیان معاف کی ہے، یہ بندے اور خدا کے درمیان کے جو معاملات ہیں، اور یہ جو معاملات ہیں بندے بندے کے درمیان کے، اس میں تو اس کو بھگتنا ہی پڑے گا، اس لیے طلاق ہو ہی جائے گی۔ غلطی سے دے رہا ہے، بھول سے دے رہا ہے، کسی نے غلطی یا بھول میں کوئی شرکیہ کلمہ کہا، اب آگے لفظ ہے شرک وغیرہ، غلطی اور نسیان اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، غلطی یا بھول کی وجہ سے شرکیہ کلمہ کہا تو اس کا تو بال اتفاق اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اس مسئلے میں ہم بھی ساتھ میں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے سے طلاق کے مسئلے پر استدلال کرنا چاہتے ہیں، احناف پر رد کرنا کہ جب غلطی اور بھول میں شرکیہ کلمہ کا اعتبار بالاتفاق نہیں ہوتا ہے تو طلاق کا بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے، لیکن حنفیہ جدہن جدن والی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ آگے اس کے بعد وغیرہ ہی کا لفظ ہے، کچھ لوگوں نے الغلطی و نسیان و شرک کے بجائے شک کا لفظ بھی کہا ہے، اور وہ بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، شک کی وجہ سے طلاق نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج کل بیماریاں ایسی ہوئی ہے کہ شک والے بھی ہوتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ یعنی 2-3 سال پہلے کسی عرب ملک میں ہمارے یہاں کے کوئی صاحب رہتے تھے، کویت میں یا دبئی میں، اور ان کا بار بار سوال آتا رہتا تھا، تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب وہ ہو چکا ان کے بیوی کے ساتھ، تو وہ شک کی بنیاد پیش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے مفتی کو بھی بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، کبھی کبھار ایسے پاگل کی شکل اختیار کرتے ہیں یا ایسی شکلیں اختیار کرتے ہیں جس سے آپ کو شک میں ڈال دے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو فتویٰ دے دو، آپ کے فتوے کو دلیل بنائیں۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں سے یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنی جو کچھ بات ہے وہ لکھ کر ہمیں دو تاکہ تحریر باقی رہے، پھر بھی جائے میں نے ایسا نہیں کہا تھا، ایسا کہا تھا۔ اس لیے اس قسم کے طلاق کے مسئلے ہیں اور اس طرح کے دوسرے نازک لین دین کے مسئلے ہیں، کتاب اللہ نے وستشیروا شہیدین واشہدوا ذوی عدل منکم وغیرہ، یہ جو معاملات میں فرمایا ہے، طلاق کے مسئلے میں بھی اس طریقے کی عبارتیں مفتی کو بھی ان کے پاس لکھوانی چاہیے کہ آپ لکھ کر دیجئے تو ہی پتہ چلتا ہے۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کے بعد الشرک وغیرہ، شرک اور اس کے علاوہ، تو وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی ضمیر شرک کی طرف راجع ہے، ای وغیر شرک مما ہوا دونہ، شرک سے جو کم درجے کی چیزیں ہیں اس میں بھی یہی ہے، یعنی غلطی اور خطا ہوئی تو شریعت معاف کر دیتی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر المذکور کی طرف راجع ہے، من الاشیاء المذکورۃ نحو الخطاء وسبق اللسان والہزل، ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان آگے اس کے بعد بہت تفصیل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ان چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے اپنی دلیلوں کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔